اس کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے. جاگنا حلالیوں موالیوں لکھنا اپنے لوہے دل پہ. قیام جیسے نوکر بادشاہ کی خدمت میں کھڑا ہو. رکوع ٹوٹ جانے کی علامت ہے کہ ہماری کوئی انا نہیں, ہماری کوئی انانیت نہیں. یہ رہے ہم تیرے سامنے ٹوٹ گئے. والسجود علامت موتو قبل ان تموتو, موت سے پہلے مر جانے کا نام ہے سجدہ. موت سے پہلے مر جانے کو سجدہ کہتے ہیں. اور دوسری رکعت میں پھر یہی دہرایا جاتا ہے. اور ظاہر بھائی اللہ کا کرم ہے کہ وہ دوسرے رکوع میں جانے سے پہلے بندے سے کہتا ہے ابھی تو نے بندگی تمام نہیں کی, لیکن یہ میری کریمی ہے, قنوت میں جو چاہے مانگ لے. اور اب جا دعا بھی کرنا سارے کہ میں آپ تک حق پہنچاؤں, اور مولا آپ کو حق کا ہتھوڑا برداشت کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے. قیام یاد ہے, رکوع یاد ہے, سجدہ یاد ہے, وقت الشہود سورت اداء الحساب, تشہد قیامت کے دن حساب دینے کی علامت ہے. ہر آدمی نہیں پہنچا میری بات کی حقیقت تک. بالکل جو تشہد کی صورت ہے اسی طرح بیٹھ کے تم نے اسی صورت میں حساب دینا ہے. چہرے پڑھ رہا ہوں میں. وہ کیسا خطیب ہے, کیا عالم ہے جو چہرہ شناس نہیں. حق ہے تمہارا, پوچھنا حق ہے, سوال کرنا حق ہے, دلیل مانگنا حق ہے. شک کی نجاست لے کے یہاں سے جانا حق نہیں تمہارا. آؤ میں نے جو دعویٰ کیا حضور اس کو قرآن سے ثابت کر دوں. سورہ جاثیہ, کون سا سورہ؟ یوم ترا کل امت جاثیہ کل امت تدعو الی کتابها اليوم تجزون ما کنتم تعملون. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. اللہ کہہ رہے میرے رسول تو قیامت کے دن ہر امت کو زانوؤں کے بل بیٹھ کے حساب دیتے ہوئے دیکھے گا. یوم ترا کل امت جاثیہ, ہر امت زانو کے بل بیٹھ کے. اور یہی ہے نا تشہد, کل امت تدعا الی کتابہا, ہر امت کو حساب کی طرف بلایا جائے گا. آواز دی جا رہی ہے الیوم تجزون ما کنتم تعملون, جو عمل کرتے رہے ہو آج ہی تو اس کی جزا مل رہی ہے. اب حساب دینے والوں کی جاگتے رہنا حلالی ہو. ظاہر بھائی آوازیں آ رہی ہیں, پالنے والے میں نے اتنے سجدے کیے, میں نے اتنی نمازیں پڑھی, میں نے اتنے روزے رکھے, میں نے اتنی نیکیاں کی. روایت نہیں آیت ہے. آواز آئے گی ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. تم نیکیوں کا دعویٰ کر رہے ہو, ہماری یہ ناطق کتاب, ہماری یہ بولنے والی کتاب تو تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے.
ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے جو سامنے ہو. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. یہ جو ہماری ناطق کتاب ہے بولنے والی, یہ تو تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے. اب یہ بھی غزل فری یاد دلائے کہ کتاب ناطق کون ہے. چلو چلو میری انگلی پکڑو, میدان صفین میں چلو. مالک اشتر نے اتنی تیزی سے حملہ کیا ہے کہ مخالف خیمے کے قریب پہنچ گیا, نیزوں پہ قرآن بلند ہوئے. مالک نے حملہ روکا, مولا نے رحل زیر میں تڑپ کے کہا رک کیوں گئے. مولا سامنے قرآن لے آئے, فرمایا فضربوا مارو. اب ہر بات ہر وقت نہیں کہی جا سکتی. فَاضْرِبُوا وَلَوْ عَلَى مَصَاحِفِهِمْ, مارو چاہے ان کے قرآن کو لگے. امام حق نے, ابو الحسن نے, وسیع رسول نے, نائب خدا نے, لسان اللہ نے, اللہ کی زبان نے فیصلہ کر دیا جو قرآن کی تعویل پہ ایمان نہ رکھے قرآن اس کا نہیں ہوتا. فیصلہ ہو گیا نا ممبر کے خلاف کی قسم. یہ دیکھو, اور میرے دل میں اس خلاف کا بڑا احترام ہے. پتہ نہیں تم اسے کیا سمجھتے ہو, میں اسے بہت کچھ سمجھتا ہوں. اس کی قسم, زمانہ جب کوئی دوسرا دعوے دار لے آئے جو کہے میں قرآن ناطق ہوں, میں علی کو چھوڑ دوں گا. اصول ہے نا, اصول ہے نا, اصول ہے, چھوڑ دوں گا. اور جب تک نہیں لا سکتے تب تک علی سے گزارا کرو. نہیں, میں بڑا شکی مزاج خطیب ہوں. جن چہروں پہ مجھے بے سکونی نظر آتی ہے مجھے ان میں شک ہو جاتا ہے. سارے میری تسلی کے لیے بول کے بتاؤ گے کون ہے ناطق کتاب. اور قرآن کہہ رہا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, ہماری یہ ناطق کتاب تمہارے